بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد۔ ہم مرفوعات پڑھ رہے تھے اور مرفوعات میں سے سب سے پہلا مرفوع جو ہے فاعل، اس کی تفصیلات ہم نے پڑھی تھی۔ جی زتاشا خان، آپ بتائیے فاعل کس کو کہتے ہیں اور فاعل کی کتنی اقسام ہیں؟ جی استاد، فائل جو ہے یہ اس ذات پر دلالت کرتا ہے جس نے فیل کیا ہو یا فیل اس کے ساتھ قائم ہو، اور یہ ہمیشہ مرفوع ہوتا ہے، اور اس سے پہلے جو ہے فیل معروف اور شبہ فیل معروف موجود ہوتے ہیں، اور جی اس کی اقسام دو ہوتی ہیں: اسم ظاہر اور اسم ضمیر۔ اسم ظاہر جو ہے یہ اپنے معنی مراد پر جو ہے کسی قرینے کے بغیر دلالت کرتے ہیں، اور جو اسم ضمیر ہے یہ اپنے معنی مراد پر خطاب اور غائب تکلم کے قرینے کے ساتھ دلالت کرتا ہے۔ جی، جیسے اس کی مثال کیا ہے؟ جیسے کہ اس کی مثال، اسم ضمیر کی مثال ہوگی کہ فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ۔ اس میں جو امنتم میں تم اور فَاذْكُرُوا میں واؤ جو ہے یہ فاعل ہیں اور یہ اسم ضمیر ہے، اور اور اس میں اسم ظاہر ظاہر، کی مثال؟ جی اسم ظاہر کی مثال ہوگی وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ۔ اس میں جو ابراہیم علیہ السلام کا اسم ہے یہ فاعل ہے اور یہ اسم ظاہر ہے۔ ٹھیک ہے، آگے ہے فاعل کے لحاظ سے فعل کے احکام۔ تو یہ آپ بتائیں کہ فعل جو ہے وہ واحد کب ہوتا ہے، تثنیہ جمع واحد کب ہوتا ہے؟ وہ ذرا تفصیل بتا دیں، تینوں قاعدے بتا دیں اس جی، جب فائل جو ہے مطلب اسم ظاہر ہو تو وہ ہمیشہ واحد ہوتا ہے، اور اس سے جو فائل واحد ہو یا تسنیہ ہو جمع ہو اور مونس ہو یا مذکر ہو تو تب یہ واحد ہوتا ہے، اور جب فائل اسم ضمیر ہو تو فعل جو ہے واحد مذکر مونس تسنیہ جمع ہونے میں جو ہے اس کے ضمیر کے مطابق ہوتا ہے عموماً، ٹھیک اور ہے۔ اگر جو فائل ہے وہ مونس سالم یا جمع مکسر غیر عاقل کی ضمیر ہو تو پھر جو فعل ہے وہ واحد مونس یا جمع مونس دونوں طرح سے آ سکتا ہے، ٹھیک اور ہے، اس میں ایک اور ایکسیپشن جو ہے وہ یہ ہے کہ اگر فائل جو ہے وہ جمع مکسر مذکر عاقل کی ضمیر ہو تو فعل کو جو ہے وہ جمع مذکر کرنا جو ہے تو وہ سب سے پہلے اس کو جمع مذکر کریں گے، اور اس میں پھر واحد مونس کا اگر واحد مونس کا بھی صیغہ لائیں تو وہ بھی درست ہے۔ چلیں جی، ماشاء اللہ، بارک اللہ فیک۔ جی امجد اقبال صاحب، آپ بتائیے فاعل کی کیا تعریف ہے اور اس کی دو اقسام کون سی ہیں؟ جی شیخ صاحب، فاعل وہ اس میں مرفوع ہے جو فعل کے بعد آتا ہے، اور یہ فعل کے کرنے پر دلالت کرتا فعل کے بعد، ہے۔ فعل معروف کے بعد، یہ معروف فعل آپ نے لازمی بتانا ہے ورنہ فعل مجہول بھی تو اس میں آ سکتا ہے نا، جی، فعل معروف یا فعل ہاں یا جی شبہ ٹھیک، فعل معروف۔ یا شبہ فعل کے شبہ معروف فعل کے بعد، ہاں، اور اس کی دو قسمیں ہوتی ہیں: ایک اس میں فاعل ظاہر ہوتا ہے، اور ایک اس میں ضمیر کی صورت میں آتا ہے۔ یہ دو اس کی اقسام ہیں۔ ظاہر کس کو کہتے ہیں اور ضمیر کس کو کہتے ہیں؟ جی، ظاہر جس میں جو بغیر کسی قرینے کے آ رہا ہو فائل ٹھیک جو ہے، ہے، اور جو ضمیر ہے اس کے لیے متکلم کا یا غائب کا یا حاضر کا قرینہ استعمال ہوتا ہے ضمیر کے لیے۔ ٹھیک ہے، چلیں ٹھیک ہے، ماشاء اللہ۔ جی آگے ہیں رقیہ مطلب سوری، ظہیر۔ میں معذرت، وہ آپ نے اسائنمنٹس کا اگر آپ دوبارہ بتا دیں، کیونکہ میں نے وہ یہاں عصر کا وقت ہو جاتا ہے تو اس لیے مجھے ذرا جلدی وہ چھوڑنی پڑتی ہے میٹنگ، تو میں نے وہ آپ اسائنمنٹ کو کا سنا موضوع نہیں نہیں۔ دیا تھا؟ نہیں، میں شاید اس وقت، کیونکہ یہاں تھوڑی دیر بعد عصر کا وقت ہو جاتا ہے تو وہ مجھے پھر وہ عصر کے لیے جانا پڑتا ہے، تو اس لیے میرا خیال چلیں میں نے میرا وہ ہے یہی، کلاس۔ آپ فائل کا موضوع لے لیں، یہ شاید ابھی تک کسی کو نہیں ملا۔ غیر منصرف تک ہم تقسیم کر چکے تھے، اگر آپ کو نہیں ملا تو آپ اسی کو لے لیں، فائل کو۔ چلیں ٹھیک، جزاک اللہ، چلیں السلام علیکم۔ جی، رقیہ ظہیر آپ بتائیے فائل کے ساتھ جو فعل کے احکام ہیں ان کے جو تین قواعد ہیں وہ بتا دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ فیل کا فائل کے لحاظ سے جو ہے وہ احکام جو ہے وہ فیل کا واحد تثنیہ یا جمع ہونا ہے۔ جب فائل اس میں ظاہر ہو تو فیل ہمیشہ واحد ہوتا ہے، چاہے فائل واحد ہو یا تثنیہ یا جمع ہو، جمع مذکر ہو یا مؤنث ہو۔
और जब फाइल इसमें ज़मीर हो तो फेल वाहिद तस्नीया जमा और मुज़क्कर और मोनस होने में उमूमन ज़मीर के मुताबिक होता है। जी और जब फाइल जमा मोनस सालिम या जमा मुकस्सर गैर आकिल की ज़मीर हो तो वो फाइल जो है वो मोनस वो फेल वाहिद मोनस या जमा मोनस दोनों तरह आ सकता है। जी, अगर फाइल जमा मुकस्सर मुज़क्कर आकिल की ज़मीर हो तो जी, जब इसी के फाइल आखिर में जमा थोड़ा सा और वाज़ेह वजाहत भी है। अ, इतना सर मैंने इतना ज़्यादा अच्छा रिवाइज नहीं किया। अच्छा, चलें जी आगे। डॉक्टर फैसल मजीद साहब आप बताइए। जी शेख साहब। हाँ, फाइल के लिहाज से फेल के अहकाम, ये तीन कायदे जो हैं वो बता दें। फाइल के लिहाज से फेल के फेल जो के अकसाम, ये अहकाम। मतलब जो है ना तीन कायदे हैं सर। ये आवाज आ जी रही सर? जी जी। जी। पहला इसमें मतलब जो है ना जो मेन इसकी है कि जी वाहिद तस्नीया और जमा का होना फेल का उसके साथ। तो जी उसमें हम मतलब देखते हैं कि जब फाइल इसमें जाहिर हो तो फिर जो फेल है वो हमेशा वाहिद होता है। फाइल बेशक वाहिद हो या तस्नीया हो या जमा हो या मुजक्कर या मुअन्नस हो। जी तो मसालों से भी मतलब जो है ना वो चीजें इसमें जो है ना वो दी गई हैं। और दूसरा जो कायदा है वो फाइल इसमें ज़मीर का है कि जी फाइल इसमें ज़मीर अगर हो तो फेल जो है ना वो वाहिद तस्निया जमा और मुजक्कर मुअन्नस होने में अमूमन ज़मीर के मुताबिक जो है वो आता है, ज़मीर के मुताबिक। जी। क्योंकि फाइल इसमें ज़मीर है ना जी, तो फिर वो ज़मीर के मुताबिक उसमें आता है। ठीक है। तो जो इसमें मतलब जो है ना तीसरा है वो है कि जब फाइल जमा मुअन्नस सालम या जमा मुकस्सर गैर आकिल हो जी। की जमीर हो तो फिर जो है ना वो फेल जो है वो हमेशा वाहिद मुअन्नस या जमा मुअन्नस दोनों तरह से यानी कि आ सकता है। इसमें हम्म। कोई जो है ना वो ये ऐसा फिर नहीं है। इसमें हमेशा तो का लफ्ज ना लाएं, हमेशा वाहिद मुअन्नस। आने ये दोनों तरह से आ सकता है, यानी कि हाँ, दोनों वाहिद तरफ से मुअन्नस आ भी सकता। और जमा मुअन्नस दोनों तरह से जी शेख साहब आ सकता है। ठीक है। तो अगर जमा मुकस्सर मुजक्कर जमीर मुजक्कर आकिल की जमीर हो तो फिर इसमें जो बेहतर है वो जो है ना जमा मुजक्कर का लाना फेल जो है ना वो उला है। ठीक है। और जायज क्या है? जबकि इसमें जो है ना वो वाहिद मुअन्नस का सीगा लाना जायज है। ठीक है। जी। चलें, ठीक है, माशाल्लाह। जी, आगे हैं एहसान इलाही जहीर। आप बताइए फाइल की तारीफ और उसकी अकसाम। जी, एहसान इलाही जहीर। जी सर। सर दोहराया नहीं, याद नहीं किया सर। हाँ, क्या क्या आपने? सॉरी सर। सर याद नहीं किया वो भी। अच्छा, चले, कोई बात नहीं है। शाहिद दोबारा साहब, शाहिद अहमद। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम जी, आपने याद किया है? जी सर मैंने किया है। हाँ, आप बताएं फाइल की तारीफ क्या है और इसकी अकसाम कौन कौन सी हैं, तारीफ कर दें उनकी भी। सर फाइल उस बात पर दलालत करता है जिसने काम किया हो या जिसके साथ कोई फेल वाक़ हो, जिसने फेल किया हो या जिसके साथ फेल कोई वाक़ हो। ठीक है। जैसे सर ख़त्म अल्लाह हो अला कुलूबिहिम, इसमें अल्लाह ताला के इसमें ज़ात इसम जो है वो फाइल के तौर पे इस्तेमाल हो रहा है। और जिस तरह एक और मिसाल है नामा खालिदुन, इसमें सर खालिद के साथ नींद कायम हो गया तो ये फाइल के तौर पे आ रहा है। तो ठीक। इसके आगे सर फाइल की फिर अकसाम है सर। वो या इसमें जाहिर होगा नाम होगा किसी का, या कोई जाहिर सामने जाहिर हो रहा होगा, या फिर जमीर के तौर पे इस्तेमाल हो रहा होगा। दोनों की मिसाल दे दें, इसमें जाहिर के तौर पर और इसमें ज़मीर के तौर पर। सर जब इसमें जाहिर होगा तो जैसे जाराबा जाराबा जैदुन की मिसाल हम दे सकते हैं, जैद ने मारा, तो वो ठीक। जैद जो है इसमें जाहिर है। अगर जमीर होगा तो तो उसमें कोई जमीर इस्तेमाल हो रही होगी, जिस तरह हा हुमा हुम वगैरह इस पे जमीर होते हैं, वो कोई इस्तेमाल हो रही होगी। उसका नाम इस्तेमाल नहीं हो रहा फाइल सही। का। चलें जी, ठीक है, माशाल्लाह, बारकल्लाहु फीक। जी, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। फ़ाइल की तारीफ, फ़ाइल की अक़साम और फ़ाइल के लिहाज से फ़ेल के अहकाम, वो हमने पढ़ लिए। आज हम इसी बहस को इंशाल्लाह आगे बढ़ाते हैं। अब ये है कि फ़ेल की तज़कीर व तानीस। ऊपर था
کہ فائل کے اعتبار سے فعل واحد ہوگا یا تثنیہ ہوگا یا جمع ہوگا۔ اب یہ ہے کہ فائل کے اعتبار سے فعل مذکر کب ہوگا اور مؤنث کب ہوگا، مذکر کب ہوگا اور مؤنث کب ہوگا۔ تو اگلی بات ہمارے پاس یہ ہے فعل کی تذکیر و تانیث۔ عموماً جب فاعل مذکر ہو، عموماً جب فاعل مذکر ہو تو فعل مذکر، اور فاعل مؤنث ہو تو فعل مؤنث آتا ہے۔ یعنی عموماً قاعدہ یہی ہے کہ اگر فاعل مذکر ہے تو فعل بھی مذکر آئے گا، اور اگر فاعل مؤنث ہے تو فعل بھی مؤنث آئے گا۔ یہ ایک عام سا قاعدہ ہے۔ جیسے قام الرجل، اب قام جو ہے یہ مذکر کا صیغہ ہے، اور الرجل فاعل جو ہے یہ بھی مذکر ہے۔ یا قامت المرأۃ، قامت یہ مؤنث کا صیغہ ہے، اور المرأۃ یہ بھی فاعل ہے اور مؤنث ہے۔ تو قام اور قامت، قام واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، اور قامت واحد مؤنث غائب کا صیغہ ہے۔ تو فاعل مذکر کے ساتھ فعل مذکر، اور فاعل مؤنث کے ساتھ فعل مؤنث، یہ ایک عمومی طور پہ قاعدہ ہے۔ لیکن اس میں سے چند صورتیں جو ہیں وہ مستثنا ہیں، اس میں سے چند صورتیں مستثنا ہیں۔ بعض صورتیں ایسی ہیں جہاں پر فعل وجوباً مؤنث آتا ہے، فعل وجوباً مؤنث آتا ہے، اور بعض صورتیں ایسی ہیں کہ جہاں پر فعل جو ہے مذکر اور مؤنث دونوں طرح سے آ سکتا ہے۔ یعنی عمومی قاعدے سے ہٹ کر کچھ چیزیں ہیں۔ تو وہ جو پہلی چیز ہے وہ ہے فعل کی وجوبی تانیث، یعنی وہ شکلیں جہاں فعل کو مؤنث لانا واجب ہے، فعل کی وجوبی تانیث۔ مندرجہ ذیل صورتوں میں فعل کو مؤنث لانا ضروری ہے، اور یہ دو صورتیں ہیں، یعنی دو صورتوں میں فعل کو مؤنث لانا ضروری ہے۔ پہلی صورت یہ ہے کہ جب فاعل اس میں ظاہر ہو اور مؤنث حقیقی ہو، یعنی فاعل اس میں ظاہر ہو اور مؤنث حقیقی ہو۔ تو جب مؤنث ہے فاعل اور اس میں ظاہر ہے تو فعل کو مؤنث ہی آنا چاہیے، یہ تو قاعدے کے مطابق ہی ہے۔ نیز فعل اور فاعل کے درمیان فاصلہ نہ ہو، یعنی مؤنث حقیقی ہے اور فعل اور فاعل کے درمیان فاصلہ بھی نہیں ہے، براہ راست فعل کے بعد فاعل آ جاتا ہے، تو اس صورت میں فعل کو مؤنث لانا واجب ہے، ضروری ہے۔ جیسے حضرت فاطمۃ اليوم، حضرت فاطمۃ اليوم، حاضر ہوئی فاطمہ آج، آج فاطمہ حاضر ہوئی یا آج فاطمہ آئی۔ اب حضرت فعل ہے اور فاطمہ تو یہ فاعل ہے، تو فاطمہ جو ہے یہ اسم ظاہر بھی ہے اور مؤنث حقیقی بھی ہے، کیونکہ یہ ایک عورت کا نام ہے، مؤنث حقیقی بھی ہے۔ تو یہاں پر فاعل اس میں ظاہر بھی ہے، مؤنث حقیقی بھی ہے، اور فعل اور فاعل کے درمیان کوئی فاصلہ نہیں، بلکہ فعل کے فوری بعد فاعل آ گیا ہے، اس لیے یہاں پر فعل کو مؤنث لانا واجب ہے، ضروری ہے۔ یہ پہلی صورت ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ جب فاعل ایسی ضمیر مستتر ہو، ضمیر مستتر، مستتر یعنی چھپی ہوئی ضمیر، فاعل ایسی ضمیر مستتر ہو جو مؤنث حقیقی یا مؤنث مجازی کی طرف لوٹے، تو ضمیر جو ہے وہ مؤنث کی طرف لوٹے، بے شک وہ مؤنث حقیقی ہو یا مؤنث مجازی ہو۔ مؤنث مجازی وہ ہوتی ہے جس کا کوئی مذکر موجود نہ ہو، جس کا کوئی مذکر موجود نہ ہو۔ یہ پیچھے ہم مؤنث کی پوری تشریحات پڑھ چکے ہیں۔ تو مؤنث حقیقی مثال تو یہی ہے، المرأۃ قامت، عورت کھڑی ہے۔ اب المرأۃ یہ فاعل، یہ مبتدا ہے، ترکیب میں اس کو مبتدا کہیں گے، اور یہ مؤنث حقیقی ہے، اور قامت جو ہے یہ فعل ہے، اور اس کے اندر ایک ضمیر مستتر ہے جو ہیہ ہے اور المرأہ کی طرف لوٹ رہی ہے۔ تو المرأہ مؤنث حقیقی ہے، تو فعل کے اندر جو ضمیر مستتر ہے وہ مؤنث حقیقی کی طرف لوٹ رہی ہے، لہذا یہاں بھی فعل کو مؤنث لانا ضروری ہے۔ دوسری مثال، الشمس طلعت، سورج طلوع ہو چکا ہے، تو الشمس
یہ اگرچہ مؤنث حقیقی نہیں لیکن اس کو مؤنث مجازی کہا جاتا ہے، عربی کے اندر اس کو مؤنث استعمال کیا جاتا ہے۔ سورج جو ہے وہ طلوع ہو چکا ہے، تو الشمس مبتدا اور طلعت، طلعت جو ہے یہ فعل، اور اس میں حیا ضمیر جو ہے وہ اس کی فاعل، جو حیا ضمیر الشمس کی طرف لوٹ رہی ہے۔ الشمس مبتدا ہوگا، طلعت فعل، اور اس میں حیا ضمیر اس کا فاعل جو ضمیر مستتر ہے اور الشمس کی طرف لوٹ رہی ہے۔ تو یہاں بھی ضمیر ضمیر مستتر ہے اور مؤنث مجازی کی طرف لوٹ رہی ہے۔ تو دوسرا قاعدہ چونکہ ہمارے پاس یہ تھا کہ جب فاعل ایسی ضمیر مستتر ہو جو مؤنث حقیقی یا مؤنث مجازی کی طرف لوٹے، تو اس وقت فعل کو وجوبی طور پر مؤنث لانا ضروری ہے۔ اس کے بعد اگلی بحث ہمارے پاس یہ ہے فعل کی جوازی تذکیر و تانیث، فعل کی جوازی تذکیر و تانیث۔ پیچھے ہم نے پڑھا تھا جہاں پر تانیث وجوبی ہے، یعنی فعل کو وجوبی طور پر مؤنث لانا ہے، لیکن یہاں پر یہ ہے کہ فعل کو جوازی طور پر مذکر اور مؤنث دونوں طرح سے ہی لا سکتے ہیں۔ اور یہ صورت یہ ہے، اس کی پھر آگے 3 صورتیں ہیں۔ مندرجہ ذیل صورتوں میں فعل کو مذکر لانا بھی جائز ہے اور مؤنث لانا بھی جائز ہے، یعنی دونوں طرح ہی آپ لا سکتے ہیں، مذکر بھی لا سکتے ہیں، مؤنث بھی لا سکتے ہیں۔ سب سے پہلی شکل جو ہے وہ ہے جب فاعل اسم ظاہر ہو اور مؤنث حقیقی ہو، فعل اور فاعل کے درمیان فاصلہ آ جائے۔ پیچھے جو وجوبی تھی اس میں تھا اسم ظاہر ہو اور مؤنث حقیقی ہو، فعل اور فاعل کے درمیان فاصلہ نہ ہو۔ یہاں ہے فعل اور فاعل کے درمیان فاصلہ ہو، تو گویا کہ صرف فاصلے کا فرق ہے۔ اگر فاصلہ نہیں ہے تو مؤنث لانا وجوبی ہے اور ضروری ہے، اور اگر فاصلہ ہے تو پھر وہاں پر دونوں طرح ہی جائز ہے، مذکر بھی لا سکتے ہیں، مؤنث بھی لا سکتے ہیں۔ جی یہ ایک میسج آیا ہوا ہے، بعض خواتین کا شاید کچھ کیمرہ آن ہو گیا تھا، تو اپنا کیمرہ جو ہے وہ سب لوگ خواتین بند رکھیں، کوئی بھی اسٹوڈنٹ جو ہے اس کا کیمرہ آن نہیں ہونا چاہیے۔ جی تو فعل اور فاعل کے درمیان فاصلہ آ جائے۔ اب دیکھیں یہاں پر حضرت الیوم فاطمۃ، پیچھے انہوں نے مثال دی تھی حضرت فاطمۃ الیوم، الیوم کو آخر میں لے گئے تھے بطور مفعول کے، لیکن یہاں پہ الیوم کو درمیان میں لے آئے ہیں، یعنی فاعل کو لیٹ کر دیے ہے اور مفعول کو پہلے کا لیٹ کر، بلکہ فاعل کو لیٹ کر دیا ہے اور مفعول کو پہلے لے آئے۔ تو یہاں پہ حضرت الیوم، اب الیوم جو ہے یہ حضرت فعل اور فاطمۃ فاعل ان دونوں کے درمیان بطور فاصلہ کیا گیا ہے۔ تو اگر ایسی شکل ہو تو پھر وہاں پر فعل کو مذکر اور مؤنث دونوں طرح سے لا سکتے ہیں، تو اس کو آپ حضرت الیوم فاطمۃ یہ بھی پڑھ سکتے ہیں اور حضر الیوم فاطمۃ یہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ دوسری شکل یہ ہے کہ جب فاعل اسم ظاہر ہو اور مؤنث غیر حقیقی ہو، یعنی فاعل اسم ظاہر ہے اور مؤنث غیر حقیقی ہے، جیسے پیچھے ہم نے پڑھا تھا جب فاعل اسم ظاہر ہو اور مؤنث حقیقی ہو، تو یہ مؤنث غیر حقیقی کی بات چل رہی ہے۔ جب فاعل اسم ظاہر ہو اور مؤنث غیر حقیقی ہو، جیسے طلع الشمس اور طلعت الشمس، اب یہ الشمس جو ہے یہ مؤنث غیر حقیقی ہے، تو طلع فعل جو ہے یہ مذکر اور مؤنث دونوں طرح سے آیا ہوا ہے، اس کو اب طلع بھی پڑھ سکتے ہیں اور طلعت بھی پڑھ سکتے ہیں۔ تو طلعت الشمس، اصل میں یہ جو نیچے زیر آ گئی ہے یہ میں نے پہلے بھی ایک دفعہ بتایا تھا کہ یہ اجتماع ساکنین کی وجہ سے ہے، یہ فعل کا اعراب نہیں ہے، اصل میں تھا طلعت، تو جب دو ساکن اکٹھے ہو گئے تو پہلے ساکن کو زیر دے کر پڑھا جاتا ہے، الساکن اذا حرک حرک بالکسر۔ لیکن اگر فاعل مؤنث غیر حقیقی کی ضمیر ہو تو فعل مؤنث ہی آئے گا، جیسے الشمس طلعت، الشمس طلعت، یہ ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں وجوبی شکل کے اندر۔ اس کے بعد آگے تیسری شکل یہ ہے جب فاعل اسم ظاہر ہو اور جمع مکسر ہو، یعنی فاعل جو ہے وہ ظاہر تو ہے لیکن جمع مکسر ہے، مؤنث حقیقی یا مؤنث مجازی یا مؤنث غیر حقیقی کچھ نہیں ہے، جمع مکسر ہے، تو اس وقت بھی فعل کو مذکر اور مؤنث دونوں طرح سے لا سکتے ہیں، جیسے جاء الرجال جاءت الرجال۔
जा अर्रिजालु मर्द आए, जाअत रिजालु मर्द आए, दोनों का तर्जमा एक ही है। फिर आगे उन्होंने कुरान मजीद की मिसाल दी है, वक़ाल निस्वतुन, और औरतों ने कहा। और दूसरी जगह क़ालत रुसुलुहुम, उनके रसूलों ने कहा। तो निस्वतुन जो है ये भी जमा मुकस्सर है, और रुसुलुहुम ये भी जमा मुकस्सर है। तो निस्वतुन से पहले काला मुजक्कर आ गया है, और रुसुलुहुम से पहले कालत मुअन्नस आ गया है। तो जब फाइल इसम जाहिर हो और जमा मुकस्सर हो तो फिर उस वक्त भी फेल को मुजक्कर और मुअन्नस दोनों तरह से ला सकते हैं। उसके बाद फरमाते हैं जी फेल और फाइल की तरतीब क्या होती है। फाइल हमेशा फेल के बाद आता है, फाइल को फेल पर मुकद्दम करना जायज नहीं है। फाइल हमेशा फेल पर फेल के बाद आता है। अगर फाइल मुकद्दम हो जाएगा ना तो फिर उसको फाइल नहीं कहेंगे, बल्कि वो फिर जुमला इस्मिया बन जाएगा और उसको मुब्तदा कहेंगे, जैसे पीछे मिसालें गुजरी हैं, अलमरअतु क़ामत और अश-शम्सु तलअत। तो फाइल जो होता है वो फेल के बाद ही आता है। हाँ अलबत्ता मफूल जो है वो बसा औकात फाइल से मुकद्दम हो जाता है, जिस तरह के ऊपर हमने पढ़ा कि फेल और फाइल के दरमियान फासला आ गया, जैसे हज़रतिल यौम फातिमतु और हज़रल यौम फातिमतु। उसके बाद फिर आगे है नमूना तरकीब, यानी इसकी तरकीब कैसे करेंगे। खतम अल्लाहु अला कुलूबिहिम, खतम अल्लाहु अला कुलूबिहिम, ये एक मिसाल है हमारे पास। तो इसकी तरकीब कैसे होगी। खातमा जो है ये फेल है, और अल्लाह लफ्ज अल्लाह जो है ये उसका फाइल है। अब खातमा फेल माजी मबनी बरफत, यानी खातमा फेल माजी है और मबनी बरफत है। फेल माजी जो होता है वो मबनी होता है और उसका पहला सीगा फतह पर मबनी होता है। फिर लफ्ज अल्लाह ये फाइल है और मरफू है, और रफा की अलामत जम्मा जाहिर है। अला जो है ये हरफ जर है मबनी बर सुकून, ये हमेशा मबनी बर सुकून होता है। और कुलूब मजरूर है और मुजाफ भी है आगे के लिए। जर की अलामत कसरा जाहिर, यानी कुलूब ही बा के नीचे जेर आ गई है। और हम जो है ये मुजाफ इलैह है कुलूब का, ये मबनी बर सुकून महल्लन मजरूर। हम ज़मीर जो है ये मुजाफ इलैह है और मबनी बर सुकून है, लेकिन महल्लन मजरूर है क्योंकि मुजाफ इलैह है। तो इसकी तरकीब होगी खातमा फेल माजी, लफ्ज अल्लाह फ़ाइल, अला कुलूबिहिम जार मजरूर, खातमा के मुतालिक हुए फेल अपने फ़ाइल और मुतालिक से मिलकर जुमला फेलिया खबरिया हुआ। तो यहाँ पर हमारी फ़ाइल की जो बहस है वो मुकम्मल हो जाती है, जिसमें फ़ाइल की तारीफ, इसी तरह फ़ाइल की अक़साम, फ़ाइल के लिहाज से फ़ेल के अहकाम और फ़ेल की तज़कीर व तानीस, उसमें वजूबी शक्ल या फिर जवाजी शक्ल है। तो यहाँ पर फाइल के अहकाम जो हैं वो मुकम्मल हो गए। उसके बाद आगे मरफूआत में हमारे पास जो दूसरा मरफू था वो था नायब फाइल। मरफूआत हमने 8 पढ़े थे, जिनमें सबसे पहले फाइल, दूसरा नायब फाइल, फिर मुब्तदा और खबर। तो नायब फाइल जो है मैंने आपको पहले भी बताया था, इसको नायब फाइल इसलिए कहते हैं कि ये असल में मफूल होता है और फाइल की जगह पर इसको रखा जाता है। असल में मफूल होता है और फाइल की जगह पर इसको रखा जाता है। जैसे ज़राबा ज़ैदुन अमरन, जैद ने अमर को मारा। अब इसमें ज़राबा फेल है, ज़ैदुन जो है वो फाइल है और अमरन जो है वो मफूल है। और अगर हम फेल मारूफ की बजाय यहाँ पर फेल मजहूल ले आए तो ये बन जाएगा ज़ुरिबा ज़ैदुन, जैद मारा गया। अब ज़ुरिबा फेल मजहूल और ज़ैदुन जो है ये असल में मफूल है, लेकिन यहाँ पर फाइल का तज़किरा नहीं है। जब फेल मजहूल होता है तो फिर वहां पे फाइल का जिक्र नहीं होता। फेल मजहूल में फाइल का जिक्र नहीं होता, फेल मारूफ के अंदर फाइल का जिक्र होता है। तो फेल मजहूल की वजह से यहाँ पर जब फाइल को हज़फ कर दिया गया तो मफूल को फेल की जगह पे रख दिया, जो फाइल की जगह पे रख दिया, जो फाइल का गोया के नायब बन गया। और जो इराब
فائل کا تھا وہی اعراب اب مفعول کو دے دیا گیا. حقیقتاً مانن جو ہے وہ مفعول ہے لیکن اعراباً وہ فائل ہے. یعنی اعراباً وہ نائب فائل ہے، فائل کا نائب ہے. اب اس کو دیکھیں عربی میں جو اس کی تعریف کی گئی ہے، ہوا اسم مرفوع، وہ مرفوع اسم ہے، نائب فائل وہ مرفوع اسم ہے، تقدمہ فعل جس سے پہلے ایسا فعل آیا ہو، مبنی للمجہول اور شبہہ جو مجہول کے لیے بنایا گیا ہو یا اس کے شبہ یعنی فعل مجہول کے لیے بنایا گیا ہو. وحل مقام الفاعل، اور فاعل کے حذف ہونے کے بعد اس کی جگہ پر آ گیا ہو، تو اس کو کہتے ہیں نائب فاعل. اب اس کی اردو میں تعریف پڑھیں. نائب فاعل وہ اسم مرفوع ہے جس سے پہلے فعل مجہول، فاعل سے پہلے فعل معروف ہوتا تھا لیکن نائب فاعل سے پہلے فعل مجہول ہوتا ہے، یا شبہ فعل مجہول، وہاں شبہ فعل معروف ہی تھا، فعل مجہول ہو یا شبہ فعل مجہول ہو، اور فاعل کے حذف کے بعد اس فاعل کی جگہ آئے، یعنی فاعل کے حذف کے بعد اس کی جگہ آ جائے. جیسے قرآن مجید کی آیت مبارکہ ہے وَخُلِقَ الْإِنسَانُ ضَعِيفًا، اور انسان کو کمزور پیدا کیا گیا ہے. اب یہاں پر خلق کا فعل مجہول ہے اور الانسان اس کا نائب فاعل ہے. یہ اس کا فاعل نہیں ہے، یہ نائب فاعل ہے. انسان کو پیدا کیا گیا ہے، ضعیفہ کمزور. اسی طرح خالد محمود خلقہ، خالد جو ہے اس کا اخلاق، اس کی تعریف کی گئی ہے. تو یہاں خالد مبتدا ہے تو محمود یہ شبہ فعل مجہول ہے، شبہ فعل مجہول ہے. تو خلقہ یہ اس کا نائب فاعل ہوگا، خلقہ یہ محمود ان کا نائب فاعل ہوگا. تو ان مثالوں میں الانسان اور خلق نائب فاعل، خلق کا فعل مجہول اور محمود اسم مفعول شبہ فعل مجہول ہے. نائب فاعل کو مفعول ما لم یسمى فاعلہ بھی کہتے ہیں، مفعول ما لم یسمى فاعلہ. اس کا ترجمہ یہ ہے کہ مفعول ایسا مفعول ما لم یسمى فاعلہ جس کے فاعل کا نام نہ لیا گیا ہو، ذکر نہ کیا گیا ہو. تو یہ نائب فاعل کا دوسرا نام ہے، یہ نائب فاعل کا دوسرا نام ہے. تو نائب فاعل کے بھی اسی طرح احکام ہیں جس طرح فاعل کے احکام تھے. جس طرح فاعل کی دو قسمیں تھیں، فاعل ظاہر اور فاعل اسم ضمیر مستتر، اسی طرح نائب فاعل کی بھی دو قسمیں ہیں، اسم ظاہر اور اسم ضمیر. اور پھر اس کے فعل کے احکام بھی ویسے ہی ہیں جس طرح کے فاعل کے ہیں. جس طرح وہاں پر فاعل اسم ظاہر ہو تو فعل کو مذکر لاتے ہیں یا واحد لاتے ہیں، اسی طرح یہاں بھی وہی احکام ہیں سارے جو ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں. صرف اتنا فرق ہے کہ وہاں پر فعل معروف کا تذکرہ ہوگا اور فاعل کا تذکرہ ہوگا، یہاں پہ فعل مجہول کا تذکرہ ہوگا اور نائب فاعل کا تذکرہ ہوگا. یہ ساری چیزیں ہوں گی یہاں پر. تو نائب فاعل کی اقسام، فاعل کی طرح نائب فاعل کی بھی دو قسمیں ہیں، یعنی جس طرح فاعل کی دو قسمیں تھیں اسی طرح نائب فاعل کی بھی دو قسمیں ہیں. نمبر ایک اسم ظاہر، نمبر دو اسم ضمیر. اسم ظاہر جیسے یا ایھا الناس، اے لوگوں، ضرب مثل ایک مثال بیان کی گئی ہے، فاستمعوا لہ اسے غور سے سنو. تو یہاں پر ضرب مثل، ضرب جو ہے یہ فعل مجہول ہے اور مثل یہ نائب فاعل ہے. تو یہاں پر اسم ظاہر ہے، یعنی نائب فاعل اسم ظاہر ہے، ضمیر نہیں ہے. اسم ضمیر وہ ہوتا ہے جہاں پر وہ اسم ظاہر نہ ہو بلکہ ضمیر چھپی ہوئی ہو. جیسے احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، کیا لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ وہ بس اتنا کہنے پر چھوڑ دیے جائیں گے کہ ہم ایمان لائے اور انہیں آزمایا نہیں جائے گا. تو اس میں ان یترکوا کہ وہ چھوڑ دیے جائیں گے، یترکوا جو ہے یہ فعل مجہول ہے اور اس کے اندر ضمیر جو ہے وہ الناس کی طرف لوٹ رہی ہے، جمع کی ضمیر ہے. اس طرح وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ، یفتنون میں بھی ایک ضمیر ہے جو نائب فاعل ہے. تو یترکو کہ وہ چھوڑ دیے جائیں گے. اب وہ چھوڑ دیے جائیں گے جو وہ ہے اس کا تذکرہ اس کے اندر خفیہ طور پر موجود ہے.
इसको ज़मीर मुस्ततर कहते हैं। और इस तरह वहम ला युफ्तनून, युफ्तनून भी सीगा मजहूल है और इसके अंदर भी ज़मीर मौजूद है जो अन्नास की तरफ लौट रही है। तो यहाँ इन दोनों सीगों के अंदर नायब फाइल इसमें ज़मीर है, इसमें जाहिर नहीं है। अब आगे उसके वही कायद हैं नायब फाइल के अहकाम। नायब फाइल में यहाँ पर कुछ अहकाम ऐसे भी बयान किए गए हैं जो फाइल के अंदर नहीं है। पहले हम वो पढ़ेंगे, उसके बाद फिर नायब फाइल के फेल के लिहाज से अहकाम बाद में पढ़ेंगे। यहाँ पर ये सुर्खी जो है मेरे पास मतन है, लेकिन किताब के ऊपर वाज़ेह लिखी हुई है नायब फाइल के अहकाम। यहाँ पर है नायब फाइल के अहकाम। पहला हुक्म यह है कि अगर फेल मारूफ मुतअद्दी बयक मफूल को मजहूल बनाया जाए तो फाइल को हज़फ करने के बाद मफऊल बिही नायब फाइल होगा, जैसा कि मज़कूरा मिसालों में मौजूद है। यानी अगर फेल मारूफ मुतअद्दी बयक मफूल, फेल मारूफ मुतअद्दी जो होता है जो एक मफूल की तरह मुतअद्दी हो, जैसे ज़रब ज़ैदुन अमरन, अकला खालिदुन तआमन, ये वो फेल मारूफ मुतअद्दी है जो एक मफूल की तरह मुतअद्दी हो रहा है। अगर इस तरह के किसी फेल को मजहूल बनाया जाए तो फाइल को हज़फ करने के बाद मफूल बिही जो है वो नायब फाइल बन जाएगा। जैसे ज़रब ज़ैदुन अमरन में जोरिबा अमरुन या जोरिबा जैदुन बन जाएगा, और अकला जईदुन तामन में उकिला तामुन बन जाएगा। फाइल हजफ करने के बाद मफूल बिही जो था वही नायब फाइल बन जाएगा। एक कायदा तो ये है। और अगर फेल मारूफ मुतअद्दी ब दो या से मफूल हो, यानी कई फेल मफूल मुतअद्दी ऐसे होते हैं जो दो मफूलों की तरह मुतअद्दी होते हैं या तीन मफूलों की तरह मुतअद्दी होते हैं, तो वहां पे क्या किया जाएगा? अगर फेल मारूफ मुतअद्दी ब दो या से मफूल को फेल मजहूल बनाया जाए तो फाइल को हज़फ करने के बाद, फाइल को हज़फ करने के बाद उमूमन मफूल अव्वल जो है वो नायब फाइल बनकर मरफू होगा और बाकी मफूल मंसूब ही रहेंगे। यानी अगर कोई फेल ऐसा है जिसके तीन मफूल हैं या दो मफूल हैं तो फाइल को हज़फ करने के बाद फिर सारे मफूलों को नायब फाइल नहीं बनाएंगे, बल्कि जो मफूल अव्वल होगा उसको नायब फाइल बनाकर उसको रफा दे देंगे, और जो बाकी एक मफूल होगा या दो होंगे वो मफूल के मफूल ही रहेंगे, मंसूब ही रहेंगे। जैसे आतल गनीयुल फकीर मालन, गनी ने फकीर को माल दिया। अब यहां पर जब इसको हम मजहूल बनाएंगे तो आता बन जाएगा ओतिया, और अल गनी जो फाइल है ये हज़फ हो जाएगा। अब अल फकीरा जो मफूल अव्वल था इसको हम बना देंगे नायब फाइल, तो ये बन जाएगा ओतियल फकीरु मालन। तो जो दूसरा मफूल था मालन वो वैसे ही मंसूब ही रहेगा और मफूल ही रहेगा, तो ये बन जाएगा ओतियल फकीरु मालन। कुरान मजीद में अल्लाह फरमाते हैं वमन युतल हिकमता फ़क़द ऊतिया खैरन कसीरा, और जिस शख्स को हिकमत दे दी गई वो बहुत ज्यादा भलाई दिया गया। अब वमन युता में जो है, युता के अंदर नायब फाइल जो है वो हुआ जमीर है और अल हिकमत ये उसका दूसरा मफूल था, लिहाजा इसको मफूल को मफूल ही रहने दिया, इस मफूल को मफूल ही रहने दिया और मफूल होने की बुनियाद पर इसको नस्ब दे दी। और दूसरी मिसाल जो यहां पर दी गई है वो है आलम तबीबु अल मरीज़ा अद्दवा नाफियान, बताई डॉक्टर ने मरीज को नफा बख्श दवा। अब आलमा जो है ये फेल है, अतबीबु फाइल है, अल मरीज़ा मफूल अव्वल है, अद्दवा मफूल सानी है, नाफियन मफूल सालिस है। तो इसके तीन मफूल हैं, तो जब हमने इसको फेल मजहूल बनाया तो ये बन गया ओलिमल मरीजु अद्दवा नाफियान। ओलिमा फेल मजहूल बन गया, अतबीबु यहाँ से उड़ गया फाइल, और मरीज मफूल अव्वल जो था वो नायब फाइल बन गया, अद्दवा नाफियन दोनों मफूल अपनी जगह पर वैसे ही कायम रहे। तीसरा कहना यह है फेल लाजम से फेल मजहूल बराह रास्त नहीं आता। जो फेल लाजम होता है यानी कि जाला सा खालिदुन, फेल लाजिम वो होता है जो सिर्फ फाइल पर पूरा हो जाए मफूल तक ना जाए, तो इससे बराह रास्त फेल मजहूल नहीं आता है। अगर फेल लाजम से फेल मजहूल बनाना हो तो उसे अमूमन हरफ जर बा
یا فی یا علا وغیرہ کے ذریعے متعدی کر کے مجہول بناتے ہیں، جیسے وَجِیءَ یَوْمَئِذٍ بِجَہنم، اس دن جہنم کو لایا جائے گا۔ اب جی آ، یہ جا آ جو ہے نا، جا آ یہ فعل لازم ہے، جا آ خالد، خالد آیا، یہ متعدی نہیں ہے۔ تو جب اس کو ہم نے مجہول بنایا جی آ یومئذ بجہنم، تو مفعول جو تھا نائب فاعل، اس کو با حرف جر کے ساتھ لے کر آئے ہیں، وَجِیءَ یومئذ بجہنم، حرف جر کے ساتھ اس کو لائے ہیں۔ اور اسی طرح دوسری مثال ہے وَلَمَّا سُقِطَ فِي أَيْدِيهِمْ، جب وہ ان کے سامنے گرا دیے گئے، تو یہاں بھی سوقیدہ فعل مجہول ہے، اور ایدیہم یہ جو ہے یہ نائب فاعل ہے، لیکن اس کو فی حرف جر کے ذریعے لایا گیا ہے۔ اسی طرح نوزیرہ فی الامر یمر علیہ، یہ بھی مثالیں ایسی ہیں، نوزیرہ فی الامر معاملے کو دیکھا گیا، مر علیہ اس کے پاس سے گزرا گیا، تو یہاں بھی مر علیہ میں اعلی حرف جر اور فی الامر میں فی حرف جر کے ذریعے فعل مجہول کو لایا گیا ہے۔ تو یہ وہ سارے احکام ہیں جو نائب فاعل کے ہم نے آج پڑھے ہیں۔ پہلے تو ہم نے فاعل کے کچھ احکام پڑھے، فعل کی تذکیر و تانیث کا معاملہ پڑھا، جس میں دو صورتوں میں فعل کی وجوبی شکل یعنی تانیث کی وجوبی شکل تھی، اور تین شکلوں میں تذکیر و تانیث دونوں کا جواز تھا۔ پھر اس کے بعد نائب فاعل کی تعریف، نائب فاعل کی اقسام، اور نائب فاعل کے خصوصی تین احکام۔ تو آج کا ہمارا لیسن اتنا ہی ہے۔ سبحانک اللہم جی و بحمدک، اشہد ان لا جی الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔